پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا صدق اللہ العلی العظیم گھر گھر ذکر نبی کی محفل سجائی جائے گھر گھر ذکر نبی کی محفل سجائی جائے ہماری غفلت کا مداوع اسی میں ہے ہماری تیرگی کا مداوع اسی میں ہے ہر دل میں شمع عشق محمد جلائی جائے ہر دل میں شمع عشق محمد جلائی جائے اعظم گدائے کوئے رسالت مآب ہے اعظم گدائے کوئے رسالت مآب ہے تو تربت بھی میری مدینے بنائی جائے اعظم گدائے کوئے رسالت مآب ہے تو تربت بھی میری مدینے بنائی جائے خدا شاہد وہ قسمت کے سکندر ہیں خدا شاہد وہ قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں معزز علماء کرام برادران اسلام ہم سب کے لیے یہ بڑی مسرت اور سعادت کی بات ہے کہ اس عظیم شان محفل میلاد پاک کے اندر حاضری نصیب ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس بابرکت پر نور محفل کے وسیلہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری خطائیں معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت بہتر فرمائے میرے دوستو میرے بزرگوں پورے عالم اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی غلام اپنے آقا کی آمد کا جشن منا رہے ہیں شہروں میں دیہاتوں میں مساجد میں مارکیٹوں میں پارکوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محافل منعقد ہو رہی ہیں اور اہل اسلام بڑی عقیدت سے شرکت کر آج جہاں
کہ اپنے دوستوں جناب احسان صاحب، ان کے عزیز و اقارب، بلکہ پورے شہر پونیا کے احباب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس عظیم الشان محفل میلاد پاک کا انعقاد کیا اور ہم سب کو یہاں برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کا موقع عطا کیا۔ اللہ انہیں بھی برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو برکتیں۔ میرے دوستو، مختصر سے وقت میں سرکار دو عالم علیہ السلام کا ذکر پاک کرنا ہے۔ میں اس قابل تو نہیں کہ حضور کی تعریف کروں، قائل ضرور ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، بہت بڑا کاریگر ہو اور وہ اعلیٰ شان عمارت بنائے، نقش و نگار والی عمارت کاریگر بنائے، تو اس کی پھر نمائش کرے تو اس عمارت کو دکھانے کے لیے بے ذوق اور کسی نابینے کو نہیں لے جائے گا۔ وہ عمارت دکھانے کے لیے اس کو لے جائے گا جو ذوق سلیم بھی رکھتا ہو اور بینا بھی ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا حسن و جمال ابو لہب اور ابو جہل کو نہیں دکھایا، صدیق اور علی کو دکھایا، صدیق اور علی کو۔ جب ان حضرات نے حضور کی زیارت کی، دیکھا تو پھر پکار اٹھے، دیار عشق میں حسن لاجواب ملا، دیار عشق میں حسن لاجواب ملا، ہو کے اتنا حسین پھر بھی بے نقاب ملا۔ اور پھر دنیا پکار اٹھی، وَالضُّحَىٰ مُکڑائے وَاللَّیلُ زُلَفُ مَا زَاغَ کاجل پایا ہے، وَالضُّحَىٰ مُکڑائے وَاللَّیلُ زُلَفُ مَا زَاغَ کاجل پایا ہے، سارے رل مل کہندے نے واہ واہ رب نے یار بنایا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ کا نبی جو ہوتا ہے نا، اللہ کا نبی وہ اللہ کی نشانی ہوتا ہے، اللہ کی بڑی نشانی ہوتا ہے اللہ کا نبی، اللہ کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَاتًا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کو عالمین کے واسطے نشانی بنایا۔ ثابت یہ ہوا کہ اللہ کا نبی بھی اللہ کی اور ولی بھی اللہ کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا صَحَابَ الْقَافِ وَالرَّقِيمِ قَالُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ اللہ نے فرمایا اصحاب کاف و رقیم جو ہمارے ولی تھے، وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے نشانی تھے۔ نبی بھی اللہ کی نشانی، ولی بھی اللہ کی۔
اور جس چیز سے نسبت ہو جائے اللہ والوں کی، جس چیز سے نسبت ہو جائے وہ چیز بھی اللہ کی نشان ہے، چیز بھی اللہ کی۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حرم میں، اس خانہ کعبہ کے ساتھ نشانیاں ہیں۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم کی ہے۔ مقام ابراہیم بھی نشانی۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، غور کرو، مقام ابراہیم نشانی اللہ کی نشان۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، وہ پتھر مقام ابراہیم جس پر اللہ کے خلیل نے اپنے قدم مبارک رکھے، وہ نشانی بن گیا، وہ پتھر نگینہ بن گیا، اور جس شہر میں میرے نبی نے قدم مبارک رکھا وہ مدینہ بن گیا۔ بن گیا، اللہ اکبر، اور وہ شہر مدینہ بن گیا۔ روز علماء سے سنتے ہیں، میں اشارے کر رہا ہوں، صفا مروہ کی پہاڑیوں کی عظمت کیوں ہوئی؟ اللہ کی مقبول بندی حضرت اسماعیل کی والدہ محترمہ کے قدم لگے، فرمائے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صفا و مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جہاں حاجی دوڑتے، میں یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش۔ میرے دوستو، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ صفا مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں ان پر مائی ہاجرہ ضرورتاً دوڑی تھیں یا عبادتاً دوڑی تھیں؟ ضرورت حاجتاً دوڑی تھی، عبادتاً نہیں۔ تو اب حاجی اور عمرہ کرنے والے ضرورتاً نہیں دوڑتے، عبادتاً دوڑتے۔ اللہ اکبر، جو اللہ کی بندی حاجتاً ضرورتاً صفا مروہ کی پہاڑیوں پر دوڑی تھی، وہ عبادتاً نہیں دوڑی تھی، لیکن حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے حکم ہے کہ عبادتاً دوڑو، عبادتاً۔ کیوں ان پہاڑیوں کو شرف حاصل ہوا؟ وہاں کا دوڑنا عبادت کیوں بن گیا؟ کیونکہ اس کی نسبت اللہ کے بندی کے قدموں کے ساتھ۔ یہ صفا مروہ کی پہاڑیاں تو پہلے بھی تھیں، جب مائی صاحبہ کے قدم لگے تو پھر وہ شاعر اللہ بن گئی، اللہ کی نشانیاں بن گئی۔ تو مقصد بات یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ اللہ کے محبوبوں کی نسبت ہو جائے وہ چیز برکت والی ہو جائے۔
اللہ اکبر میرے دوستو، مدینہ طیبہ کے اندر ایک پہاڑ ہے، جس پہاڑ کے اندر غار حرا ہے۔ نور والے نبی نے اپنے قدم مبارک اس پہاڑ پر رکھے تو سارے کا سارا پہاڑ جبل نور ہو گیا۔ نور والے نبی نے قدم رکھے نا تو سارے کا سارا پہاڑ جبل نور ہو۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں یہاں ایک بات عرض کروں، نسبت کی بات۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی شریف اور نسائی شریف اور سنن امام باہقی کے اندر میں یہاں 5 مشہور حدیث کی کتابوں کا حوالہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ فرما رہے، بخاری اور مسلم میں کتاب الحج میں یہ حدیث ہے، حضور طواف کعبہ رش تھا، حضور سواری پر سوار تھے، طواف کعبہ، تو حضور نے اپنا چھڑی سوٹی حجر اسود کو لگا، حجر پھر جو چھڑی حجر اسود کو لگ چکی تھی نا، اس چھڑی کو حضور نے چوما، اس چھڑی کو حضور نے چوما۔ وہ چھڑی حجر اسود نہیں تھی، حجر اسود سے مس ہوئی تھی، لگی تھی، تو حضور نے اس چھڑی کو بوسا دیا۔ معلوم یہ ہوا مقدس اور بابرکت مقامات کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو وہ قابل تعظیم ہو جاتی ہے، اور حضور کے ذکر پاک، حضور کے میلاد کا جلسہ ہو، اور جس جلسے کی نسبت حضور سے ہو تو آپ اندازہ کریں وہ میلاد کا جلسہ کتنی برکت والا ہو۔ اصل تو میں موضوع بیان کر رہا تھا کہ اللہ کا نبی اللہ کی نشانی ہوتا ہے، پھر اللہ کا نبی تشریف لاتا ہے تو نشانیاں ظاہر، بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، بڑی شان سے نبی آئے، انبیاء کرام آئے تو ان کے معجزات ظاہر ہوئے نا، معجزات۔ میرے تمہارے آقا ابھی سیدہ آمنہ کی گود میں نہیں آئے تھے کہ سرکار کے معجزات ظاہر، ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی تھی کہ میرے آقا کے معجزات پہلے ظاہر ہو۔ اللہ ابن سعد اور ابن اسحاق نے علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے مکہ کے سرداروں کا آب زمزم کے متولی ہونے اور انچارج ہونے پر جھگڑا ہوا۔ ہر سردار مکے کا کہتا کہ ہمیں اس آب زمزم کا کنواں تو پہلے سے تھا کہ میں اس کا انچارج ہوں، اس کا میں متعلق۔ اللہ اکبر، مکہ اس جھگڑے پر مکہ کے سرداروں نے تلواریں نکال لی، جھگڑا ہونے لگا۔ کچھ لوگوں نے کہا تم لڑائی جھگڑا نہ کرو، ملک
شام کے اندر بڑے بڑے علماء رہتے ہیں، وہاں چلتے ہیں اور ان سے اس بات کا فیصلہ کراتے ہیں کہ کون ہوتا آب زمزم۔ سب نے کہا حضور کے دادے جناب عبد المطلب کا زمانہ، حضرت عبد المطلب نے 40 مکہ کے سرداروں کو تیار کیا کہ ملک شام چلتے ہیں، وہاں کے علماء سے اپنے جھگڑے کا فیصلہ۔ مکہ کے 40 سردار اونٹوں پر سوار ہوئے مکے سے، جو مکہ سے ملک شام رستہ جاتا تھا اس پر وہ روانہ ہوئے۔ بڑا دور ہے ملک شام مکہ پاک سے، راستے میں لکو تک صحرا ہے، ریگس تان آیا، پانی ختم ہو گیا، اور وہ زمانہ تھا کہ 100 میل تک عرب میں پانی نہیں ہوتا، پانی ختم ہو گیا قافلے۔ اب اونٹ بھی پیاس سے مرنے لگے، آدمی بھی پیاس سے مرنے۔ تو عرب کے سرداروں نے کہا بھئی سارے لیٹ جاؤ، موت آئے تو لیٹے لیٹے آتا، شدت پیاس سے مر رہے۔ جب وہ سردار موت کے انتظار میں لیٹے تو جناب عبد المطلب نے فرمایا او سردارو، اس طرح لیٹے لیٹے موت دے دینا بزدلی ہے، چلو چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رستہ نکالے گا۔ سب اٹھے، سب نے اپنے اونٹ اٹھائے۔ جب حضور کے دادے جناب عبد المطلب نے اپنی اونٹنی اٹھائی نا تو اس کے قدموں کے نیچے ٹھنڈا اور میٹھا چشمہ جاری۔ یہ میرے نبی کا معجزہ۔ جناب عبد المطلب نے جب اپنی اونٹنی اٹھائی تو اس کے قدموں سے کے نیچے ٹھنڈا اور میٹھا چشمہ جاری ہو گیا۔ سب ٹوٹ پڑے قافلے والے، انہوں نے پانی پیا، اونٹوں کو پلایا، سٹور کیا۔ تو سارے سردار مکہ کے کہنے لگ گئے فیصلہ ہو گیا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے، اب ہمیں شام جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے اونٹنی کے قدموں سے صحرا میں پانی کا ٹھنڈا اور میٹھا چشمہ جاری ہوا ہے، وہی آب زمزم کا متولی ہو۔ جناب عبد المطلب بھی متولی، یہ میرے نبی کا ولادت سے پہلے معجزات ظاہر۔ اللہ اکبر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بہت سے محدثین کرام نے ان معجزات کا ذکر کیا ہے جو حضور کی ولادت سے پہلے حضور کے معجزات ظاہر ہوئے۔ بڑا مشہور بات ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، یہ بھی حضور کی ولادت سے پہلے کی بات ہے۔ ابرہہ بادشاہ یمن کے شہر صنعا سے کافر چلا، 60,000 کا لشکر لے کر، ہاتھی لے کر، کس ارادے سے مکے کی طرف روانہ ہوا کہ خدا کے گھر کو گرا دوں، اللہ کے گھر کو میں گرا دوں، اللہ اس ارادہ سے وہ یمن کے شہر صنعا کی طرف سے مکہ کی طرف، مزدلفہ اور رفات کے درمیان اس نے آ کر پڑاؤ کیا، لشکر ٹھہرایا،
اور کہا ابرہہ نے کہ مکہ کے لوگوں سے چھیڑ چھاڑ ہے۔ سپاہی گئے اس کے حضور کے دادے جناب عبد المطلب کے اونٹ پکڑ کر لائے۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ ابرہہ کے پاس گئے حضور کے دادے، اور انہوں نے ابرہہ نے کہا ہے قریش کے سردار کیسے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے سپاہی میرے اونٹ پکڑ کے لے آئے، میں چھڑانے کے لیے آیا۔ ابرہہ نے کہا ماں قریش کے سردار عجیب بات کر رہے، تمہارے بڑے دادے ابراہیم خلیل اللہ کا بنایا ہوا اللہ کا گھر، تمہارے خدا کا گھر میں گرانے آیا ہوں، تمہیں اس کی فکر نہیں اور اونٹوں کی فکر ہے؟ جناب عبد المطلب نے فرمایا ابرہہ اونٹ میرے ہیں اور وہ رب جلیل کا گھر ہے، مجھے اپنے اونٹ واپس کر، رہی کعبے والی بات وہ تو جان اور کعبے والا اس نے کہا بھئی سردار آیا ہے قریش کا، اس کو اونٹ ہو۔ اور یہ بادشاہ نے کہا یہ عرب لوگ ہیں، انہوں نے اونٹ دیکھے ہوئے ہیں، ہاتھی نہیں دیکھے ہوئے، ان کو ہماری فوج کے ہاتھی دی، ہاتھی دی۔ اللہ اکبر۔ امام المحدثین امام زرقانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا۔ جب ابرہہ کے سپاہی ہاتھیوں کے پاس لے گئے حضور کے دادے کو نا، تو جو بڑا ہاتھی تھا نا اس نے جناب عبد المطلب کے چہرے پر نگاہ، فَلَمَّا نَظَرَ الْفِيلُ إِلَى وَجْهِ عَبْدِ الْمُطْلِبِ خَرَّ سَاجِدًا، اس بڑے ہاتھی نے جناب عبد المطلب کے چہرے پہ نگاہ ڈالی تو ان کے قدموں میں سلامی کے واسطے جھک گئے۔ یہ میرے نبی کا اللہ اکبر۔ پھر اس ہاتھی کو اللہ نے بولنے کی توفیق دی تو ہاتھی بول رہا، اس نے کہا سلام علی نور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب، اے عبد المطلب اس نبی کے نور پر سلام ہو جو تیری پشت میں جلوہ گر رہا۔ یہ میرے نبی کے معجزات ظاہر ہو۔ اللہ اکبر میرے دوست، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ سارے نبی معجزات لے کر آئے، میرے تمہارے آقا معجزہ سراپا معجزہ بن کر آئے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس رب کی دلیل آ گئی، دلیل آ گئی، برہان آ گیا۔ برہان کا معنی دلیل، اور معجزے کو دلیل ہی کہتے ہیں نا۔ برہان کا معنی دلیل اور دلیل معجزے کو۔ تو اللہ فرماتا ہے میرا حبیب تو سراپا معجزہ بن کے آئے۔ حضور کی ابھی ولادت باسعادت نہیں ہوئی، میرے نبی کے معجزات ظاہر ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ہم اکثر تقریروں میں بیان کرتے رہتے ہیں، جب حضور شکم مادر میں تھے، شکم مادر میں ولادت نہیں ہوئی تھی، شکم مادر،
مکہ کی عورتیں کنووں پر، گہرے کنووں پر، گہرے تالابوں پر پانی بھرنے جاتی، رسی اور ڈور کو لٹکاتی، پانی بھرتی، کنووں سے، گہرے تالابوں سے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں تھے، آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ ان کنووں اور گہرے تالابوں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی، کوئی رسی اور ڈور کو نہیں لٹکاتی۔ مائی صاحبہ کنووں کے کنارے جاتی، جب تشریف لے جاتی، پانی خود بخود جوش مار کے کناروں پہ آ جاتا۔ جلیل القدر محدثین نے اس کو روایت کیا کہ دوسرے حضرات نے بھی اس حدیث کو، اس روایت کو اپنے فتاویٰ عبدالحی کے اندر لے آئے۔ نبی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شکم مادر میں تھے، شکم مادر میں تھے، تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سنتی، قلم کی، لوح محفوظ پر قلم چلتا رہا تو اس قلم کی حضور آواز شکم مادر۔ نبی کریم علیہ السلام شکم مادر میں عرش کے فرشتوں کی تسبیح سنتے تھے۔ میرے دوستو، جو نبی شکم مادر میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سنتا تھا، عرش کے فرشتوں کی تسبیح سنتا تھا، قسم خدا کی آج سبز و گنبد میں میرا تمہارا درود و سلام بھی سنتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی آستانہ لیا بہت شدید۔ اللہ جلیل القدر محدثین اس حدیث کو لائے، اور ابن قیم نے جلاء الافہام کے اندر، ابن تیمیہ کا شاگرد ہے ابن قیم، وہ اس حدیث کو اپنی کتاب جلاء الافہام میں لائے۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث قال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث قال۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بھی ہو، کہاں بھی ہو، کس خطے میں ہو، جب وہ مجھ پر سلام درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، تو اس کی آواز مجھ تک آواز اللہ۔ میرے دوستو، یہ بھی بڑی مشہور حدیث، مشہور حدیث ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ نے مقرر کیا، مقرر کیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہدیہ درود و سلام پیش ہوتا ہے، وہ فرشتہ حضور کی بارگاہ میں، وہ فرشتہ، اس کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے کہ وہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ساری مخلوقات کی
آوازیں سننے کی وہ قوت رکھتا ہے، حضور کے روضے پہ ڈپٹی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس خطت سے امتی حضور پر درود بھیجے، وہ فرشتہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آپ کے فلاں نام والے امتی جس کے باپ کا نام یہ ہے، اس نے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا، ہدیہ درود و سلام پیش کیا۔ میرے دوستو، جس دربار وہ فرشتہ حضور کے دربار کا خادم ہے نا، خادم ہے، تو میرے دوستو جس دربار کے غلاموں کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے، اس دربار کے آقا کی قوت سماعت کا کیا عالم ہے، اس کی قوت سماعت کیا اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ میرے نبی کی ولادت سے پہلے بھی اور بعد بھی معجزات ظاہر ہوئے۔ میرے نبی کی بچپن معجزہ، جوانی معجزہ، بچپن معجزہ، جوانی معجزہ، مکے کی زندگی معجزہ، مدینے کی زندگی معجزہ، سفر ہجرت معجزہ، اور شب معراج کعبہ قوسین کی منزلوں میں جلوہ گر ہونا معجزہ، 12 ربیع الاول شریف کو تشریف لانا معجزہ، حضور کی تشریف آوری، حضور کی ولادت بھی معجزہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو سراپا معجزہ بنا کر، اللہ تعالیٰ اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کروڑوں درود و سلام بھیجے، کروڑوں لاکھوں درود و سلام بھیجے آپ کی آل بیت اطہار پر، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ کائنات ابھی مارد وجود میں نہیں آئی تھی، میرے نبی کا ذکر اس وقت بھی ہو، اور اسی طرح حضور کا ذکر ہوتا ہی۔ لوگ کہتے ہیں جی پہلے سے زیادہ میلاد ہوتے ہیں، کیوں نہ ہو؟ اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کے لیے گزری ہوئی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے۔ لمحہ بلمحہ حضور کی عظمت و شان میں میلاد پاک ہو رہے ہیں، جھنڈیاں سج رہی ہیں، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، درود پاک کی محافلیں، گھر گھر، گاؤں گاؤں، گلی گلی حضور کے غلام اپنے آقا کا جشن منا رہے ہیں۔ اللہ یہ سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، کھڑے ہو کے صلاۃ